اللہ سے قرآن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میری دہلیز کو چھوڑ کر جانے والے انسان، اے مجھ سے کنارہ کشی کرنے والے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے غافل کر دیا؟ پلٹ آ، میری دہلیز کی طرف آ جا، واپس آ جا، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتنی شدت سے دنیا میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنی شدت سے میرا رب ایک انسان کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی دہلیز کی طرف پلٹ آئے اور وہ توبہ کا دامن تھام لے۔ اگر دنیا کا سارا شہد اور ساری مٹھاس اکٹھی کی جائے پھر بھی اللہ رب العزت کے اس فرمان کے سامنے وہ بالکل بے ذائقہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کہہ رہا ہے، یہ اس کو نہیں کہا جا رہا جس نے ابھی ابھی روزہ افطار کیا ہے، میرا رب اس کو نہیں کہہ رہا جو ابھی ابھی عمرہ کر کے آیا ہے، میرا رب اس بندے سے مخاطب نہیں ہے جس نے ابھی ابھی حج کیا ہے، میرا رب اس بندے سے مخاطب نہیں ہے جس نے ابھی ابھی 5 نمازیں ادا کی ہیں، میرا رب اس بندے سے مخاطب نہیں ہے جس نے تمام روزے رکھے ہیں، میرا رب اس بندے سے بھی مخاطب نہیں ہے جو والدین کا فرما بردار ہے، میرا رب اس بندے سے بھی مخاطب نہیں ہے جس نے صدقات خیرات عطیات سب کچھ ادا کیا ہے، میرا رب اس بندے سے بھی مخاطب نہیں ہے جس نے غریبوں یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، بلکہ یہاں پر میرا رب اس بندے سے مخاطب ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہا ہے، جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے انبار لگا کے رکھے ہوئے ہیں، جس کے گناہ بے تحاشا ہے، اس کو میرے رب کے بلانے کا طریقہ کتنا نرالا ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے، اے میری نافرمانی کرنے والے انسان، اے میری دہلیز کو چھوڑ کر جانے والے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ پلٹا، اپنے رب کی طرف پلٹا، تیرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر کوئی کم عقل بچہ گھر چھوڑ کر چلا جائے تو اس کے والدین اتنا پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی بس اسٹینڈ یا ریلوے اسٹیشن کی دیواروں کا وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے ان کی دیواریں ایسے اشتہارات کی زینت بنی پڑی ہیں، جو اشتہارات ان باتوں سے بڑے بڑے ہیں کہ فلاں عمر کا بچہ فلاں نام فلاں لباس میں جو کہ گھر سے ناراض ہو کر کے چلا گیا ہے، اگر کوئی اسے دیکھے یا وہ کسی کو ملے تو کائنڈلی اس نمبر پہ انفو کریں، بتانے والے کو بھی اتنا انعام دیں گے۔ اور نیچے ایک اور لائن لکھی ہوتی ہے، نوٹ، اگر وہ بچہ خود پڑھ رہا ہے تو کائنڈلی گھر واپس آ جائے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، جیسا وہ کہے گا ہم ویسا کریں گے، جو وہ چاہے گا ہم اس کے لیے وہ دستیاب کریں گے۔ اور وہ بچہ تو کسی ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھا کے گزارا کر رہا ہوتا ہے، اپنا پیٹ پال رہا ہوتا ہے، لیکن ماں بھوک سے بے حال ہوئی پڑی ہوتی ہے، باپ پریشانی سے خوفناک ہوا پڑا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ میں جب بھی ایسے اشتہارات دیکھتا ہوں تو میری نظر ڈائریکٹلی اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ جاتی ہے جو کہ میرا رب کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ ماں اگر رکھا بھی ربک الکریم، میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، میرا رب کہتا ہے تو ایک دفعہ آ صحیح میری طرف، تو جیسا بھی ہے تو ایک دفعہ آ جا میری طرف، چاہے تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو میری طرف آ جا، میں بخشنے والا ہوں، چاہے تیرے گناہ آسمان کی اونچائیاں ہی کیوں نہ چھو رہے ہو، تو ایک دفعہ بس آ جا میری طرف۔ میرا رب کہہ رہا ہے، چاہے تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اپنے رب کی طرف آ تو صحیح۔ وہ اتنی پیار محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنے بندے کو بلا رہا ہے کہ اے میرے بندے، کم بیک ٹو اللہ۔ میرا رب کہہ رہا ہے تو ایک دفعہ آ جا میری طرف، کل کو بھی تو آنا ہے، پھر منہ چھپا کے آتے پھرو گے، 4 لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے آئیں گے، کسی کے کندھوں پہ آؤ گے، پھر منہ چھپا چھپا کر کے آؤ، کل کو بھی تو آنا ہے اسی کی دہلیز پہ، پھر کفن میں منہ چھپا کر آنے سے تو بہتر ہے، پھر لوگوں کے کندھوں پہ اٹھا کے لانے سے تو بہتر ہے کہ میں اور آپ خود ہی چل کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں میں بخشنے والا ہوں، تم ایک دفعہ آ جاؤ، میری چوکھٹ پہ سجدہ کر کے دیکھو۔ لہذا بہتر ہے کہ آج ہی اپنے قدموں سے چل کے چلے جائیں، آج ہی منہ کھلا لے کے چلے جائیں، اپنے قدموں پہ چل کے آج ہی اسی چہرے کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے جائیں اور اللہ رب العزت سے ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑا کے توبہ کر لیں کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، امید توبہ پہ ہو چکے گناہ بہت، مہلت تو مل رہی ہے توفیق توبہ کی۔